وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. بحمد اللہ تعالی اس آیت مبارکہ کے حوالے سے یہ بات آپ کی خدمت میں بیان ہو چکی ہے کہ یتیموں کے ساتھ جو حسن سلوک ہے، اچھے اخلاق اور عزت و تکریم کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آنا ہے، اس کے دنیاوی اور اخروی فوائد کیا ہیں، اور یتیموں کے ساتھ بدسلوکی کرنا، انہیں جھڑکتے رہنا، ان کی تعلیم و تربیت کا انتظام نہ کرنا، اس کے دنیاوی اور اخروی نقصانات کیا ہیں، یہ بالتفصیل آپ کی خدمت میں بیان ہو چکے ہیں۔ اب اس سلسلے میں جو ہمارا گفتگو کا سلسلہ چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ مال یتیم کی حفاظت کس طرح ممکن ہے۔ تو کل کے درس میں جہاں پر ہماری گفتگو کا سلسلہ چل رہا ہے وہ کچھ اس طرح تھا کہ اللہ رب العزت نے یتیم کا جو سرپرست ہے، ذمہ دار ہے، متولی ہے، اس کے ذمے یہ بات لگائی ہے کہ جب یتیم حالت یتیمی سے گزر جائے اور بالغ ہو جائے اور اسے اپنے مال کے اچھے اور برے استعمال کا پتہ لگ جائے تو خوش دلی کے ساتھ ان کا مال ان کو کیا کر دو، واپس کر دو۔ اور پھر جو دو ہیلے اور بہانے تھے جن کے ذریعے سے یتیموں کا مال کھایا جاتا تھا، اللہ نے ان دونوں سے منع کر دیا۔ وہ پہلا ہیلا کیا تھا کہ یتیم کے مال کی گنتی کو تو پورا کرتے تھے، لیکن یتیم کا جو اعلیٰ مال ہوتا تھا وہ اپنے ردی مال کے ساتھ اس کو کیا کر دیتے تھے، تبدیل کر دیتے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ لا تتبدل الخبیث بالطیب، مت تبادلہ کرو ردی کا بالطیب، کس کے ساتھ، اعلیٰ کے ساتھ۔ سمجھ آ گئی؟ یعنی یتیم کو جو حصہ دیا ہے، یعنی کہ جائیداد میں سے اور زمین میں سے، کاروبار میں سے، جانوروں میں سے، وہ پیچھے پیچھے سے ردی مال دے دیا جائے، کم قیمت والا دے دیا جائے، اور خود اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے جو رکھ لیا جائے بالطیب، وہ کیا رکھ لیا جائے، اعلیٰ رکھ لیا جائے۔ یعنی یتیم کے مال کا اس طرح تبادلہ کیا جائے کہ یتیم کو ردی قسم کا مال حاصل ہو اور خود کیا حاصل ہو بھائی، اعلیٰ قسم کا مال حاصل ہو۔ اور دوسری صورت کون سی تھی کہ بھائی اپنا مال اور یتیم کا مال مشترک کر دو۔ نیت کیا ہوتی تھی کہ ٹھیک ہے اس طریقے کے ذریعے سے یتیم کا مال ہم نے کیا کرنا ہے بھائی، کھانا ہے۔ سمجھ گئی؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا نہ بالکلیہ کھانے کی اجازت ہے اور نہ ہی ہیلے اور بہانوں سے یتیموں کا مال کھانے کی تمہیں کیا ہے بھائی، اجازت ہے۔ اب دیکھیے ذرا یہاں پر ہمارے مفسرین کرام رحمہم اللہ نے ایک جملہ لکھا ہے، اب اس جملے کی تھوڑی سی وضاحت آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ، دے دو تم یتیموں کو جو کہ دور یتیمی گزار چکے ہیں، ان کو اموالہم، ان کے مال دے دو۔ اب یہاں پر ایک جملہ ہے، ذرا اس کو سن لیں پھر تاکہ بات سمجھ میں آ جائے۔ مفسرین فرماتے ہیں حاشیے کے اندر کہ بات یہ ہے کہ اس کا مال دو طرح سے ہے۔
اس کا مال کیا ہے؟ دو طرح سے ہے. ایک اس کا مال وہ ہے جو اس کو باپ کی طرف سے بطور وراثت ملا ہے، وہ بھی ان کو کیا کر دو؟ واپس کر دو. اور دوسرا مال وہ ہے جو ان کو حکومت اسلامیہ کی طرف سے بطور ہبہ ملتا رہا ہے، وہ بھی ان کو کیا کر دو؟ واپس کر دو. اب آپ کہیں گے کہ حکومت اسلامیہ کی طرف سے کیسے ہے؟ جی، قرآن مجید کے اندر اس بات کا تذکرہ موجود ہے، کیونکہ اللہ رب العزت جو ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ یتیم جب بالغ ہو جائے اور اس کا دور یتیمی گزر جائے تو اس کو اس کے ورثاء کا اور بہت کچھ مال حاصل ہو جائے، تاکہ معاشرے میں اسے اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا کیا ہو جائے؟ آسان ہو جائے. اسلام نے اس کے لیے بڑے انتظامات کیے ہیں. جی دیکھیے ذرا، بالکل 10ویں پارے کے آغاز کے اندر اس بات کا تذکرہ ہے. مسلمان مجاہدین جب میدان جہاد میں جایا کرتے تھے، اللہ کی طرف سے مدد اور نصرت حاصل ہوتی تھی تو مسلمانوں کو بہت سارا حاصل ہوتا تھا مال غنیمت جنگ کی صورت میں. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ 4 حصے مجاہدین کو دے دیے جائیں، 5ویں حصے کے 5 حصے کیے جائیں، جن میں سے 1 حصہ یتیموں کو دیا جائے. اس لیے جو ورثاء ہوتے تھے نا، یتیموں کے سرپرست ہوتے تھے. مثال کے طور پر غزوہ احد میں جو صحابہ شہید ہو گئے، ان کے جو چھوٹے چھوٹے بچے رہ گئے، صرف ان کو ان کے باپ کی وراثت نہیں مل رہی تھی، بلکہ اس کے بعد خندق فتح ہوا، اس کے بعد خیبر فتح ہوا، اس کے بعد حنین فتح ہوا، بڑا مال آیا. تو مال غنیمت میں سے جو 5ویں حصے کا 1 حصہ ہے وہ بھی بیت المال سے یتیموں کے سرپرستوں کو دیا جاتا تھا کہ یہ یتیموں کا کیا ہے بھائی؟ حصہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اسلام یہ نہیں چاہتا کہ ان کا والد فوت ہو گیا ہے، وہ بیچارے دوسروں کے رحم و کرم کے اوپر ہیں، کل کو جب وہ بڑے ہو جائیں ان کو اپنی شادی کا انتظام کرنا پڑے، آگے ان کا اور انتظام ہو، تو یہ نہ ہو کہ ان کو جب ان کے ورثاء اور ان کے ذمہ دار جب ان کو فارغ کریں تو وہ کہیں جی 0 جمع 0 برابر ہے کیا ہے بھائی؟ 0. سارا تو تسی کھا گئے ہو میرے پترو. سمجھ آ گئی؟ 10 روپے روزانہ پاپڑا واسطے لیندی ہے، شامی 10 روپے لیندی ہے. سمجھ آ گئی جناب والا؟ تو ہر روز تو آپ لوگوں کا اتنا خرچہ تھا جناب والا، آپ کا تو سارا مال کیا ہو گیا ہے بھائی؟ ختم ہو گیا. اللہ کہتے ہیں نہیں، میں اور بھی انتظام کر رہا ہوں، حکومت اسلامیہ کے ذمے لگا رہا ہوں کہ مال غنیمت کا 5واں حصہ جو ہے، خمس میں سے جو 5واں حصہ ہے، خمس اس میں سے جو پھر 5واں حصہ ہے، جس طرح اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے، جس طرح رسول کے قریبی رشتہ داروں کے لیے ہے، والیتاما، اس 5ویں حصے کا 1 حصہ کس کے لیے ہے؟ یتیموں کے لیے ہے. تو اللہ کے بھی بیت المال میں سے باقاعدہ جو 5ویں حصے کے 5 حصے کرتے تھے، 1 حصہ یتیموں کو دیتے تھے. سمجھ آ گئی جناب؟ تو اس سے اب آپ خود بتائیں کہ پھر یتیموں کا جو اصل مال ہے وہ محفوظ ہو جاتا تھا یا نہیں ہو جاتا تھا؟ یہ مطلب ہے. اللہ فرما رہے کہ دھیان کرنا ہے جناب والا. یہ حکومت کو بھی حکم ہے کہ اس نے بھی حصہ دینا ہے، اور عوام الناس کو بھی حکم ہے، جو کل میں نے آپ کو سنایا تھا کہ اللہ کہتے ہیں عوام کو چاہیے یتیموں کو کھانے کھلائیں. یتیموں کو کیا کریں بھائی؟ کھانے کھلائیں. کیوں؟ اس لیے کہ جب وہ بچے ہیں ابھی ان کا زیادہ تر خرچہ کھانے پینے کا اور ان چیزوں کے اوپر ہے. جب ان کو مسلمان جو صاحب خیر ہیں، جو مالدار ہیں، وہ اپنے مال کا 1 حصہ ان کو کھلاتے رہیں گے، پلاتے رہیں گے، تو ان کا اصل مال کیا رہے گا؟ محفوظ رہے گا. یہ ہے بھائی اسلام. یہ کیا ہے؟ اسلام ہے. یہ ہے قرآن، اور یہ ہے رحمت للعالمین کے اوپر نازل ہونے والا دین. سمجھ آئے گی جناب والا؟ اللہ کہتے ہیں کہ یہ ترتیب تم نے اختیار کرنی ہے. دیکھیے ذرا، اللہ فرماتے ہیں وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ. اس معاشرے میں تو یتیم جو تھے نا جناب والا، ان کو اللہ کی طرف سے، اس کے رسول کی طرف سے، مسلمانوں کی طرف سے ان کے باپ کی وراثت کے علاوہ اور بہت کچھ ملتا تھا. اس لیے مفسرین نے لکھا کہ جو کچھ تمہارے پاس یتیموں کا ہے، خواہ وہ مال غنیمت میں سے حصہ ان کو ملتا رہا، اور اسی طرح مسلمان جو صاحب خیر ہیں وہ ان کو دیتے رہے، اور ان کے باپ کا حصہ ہے، ہر چیز ان کی کیا کر دو؟ واپس کر دو. سمجھے گی جناب؟ اللہ فرماتے ہیں فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ. اس مال غنیمت کا جو 5ویں حصہ ہے اس کے 5 حصے کیے جائیں، اس 5 میں سے پھر 1 حصہ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ، وہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے، وَلِذِي الْقُرْبَى، اور 1 حصہ رسول کے قریبی رشتہ داروں کے لیے ہے. یہ 4 لوگ تھے جناب والا جن کو اس میں سے حصہ ملتا تھا. وَالْيَتَامَى،
اور ایک حصہ کن کو دیا جائے؟ یتیموں کو دیا جائے، والمساکین اور ایک حصہ مسکینوں کو دیا جائے، وابن السبیل اور ایک حصہ کن کو دیا جائے؟ مسافروں کے لیے رکھا جائے. سمجھ آئے گی؟ بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے نا کہ ایک آدمی جو ہے وہ گھر میں ماشاءاللہ کافی بہت کچھ ہے، راستے میں اس کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ جاتا ہے، سارا مال ضائع ہو جاتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ چوری ہو جائے، یہ بھی ہو سکتا ہے اس کا مال ضائع ہو سکتا ہے، اور کوئی مسئلہ بن سکتا ہے جناب والا. تو پیسہ ہے وہ گل سکتا ہے، وہ جل سکتا ہے، وہ پھٹ سکتا ہے، بہت سارے حادثات پیش آ سکتے ہیں. تو فرمایا مسافروں کا حصہ ہے. تو یہ اللہ پاک فرما رہے. اب آپ دیکھیے کہ اسلام کیسا نظام دین ہے کہ بیت المال میں سے مال غنیمت جب آئے گا تو اس کے 4 حصے مجاہدین کو، 5ویں حصے کے 5 حصے، ایک حصہ کن کو ملے گا؟ والیتامى. سمجھ آئے گی؟ صرف یہ نہیں ہے کہ ان کے لیے ان کو یہ مال دینا ہے. اور دیکھیے بیت المال میں آنے والا مال ایک اور قسم کا بھی تھا، اس کو مال فے کہتے تھے. اس کو کیا کہتے تھے؟ مال فے کہتے تھے. مال غنیمت وہ مال ہے جو جنگ کے نتیجے میں حاصل ہو، اور مال فے وہ مال ہے جو بغیر جنگ کے کیا ہو جائے؟ حاصل ہو جائے، دشمن ہتھیار ڈال دے. اللہ رب العزت نے جب مال فے کا تذکرہ کیا نا، اللہ فرماتے ہیں اس میں سے بھی ایک حصہ یتیموں کا ہے. اس میں سے بھی ایک حصہ کیا ہے؟ ہاں، سمجھ آئے گی جناب والا؟ یعنی یتیموں کو دینا ہے. حکومت نے بیت المال میں سے 2 مد قرآن نے بیان کی ہے. مال غنیمت آئے تب بھی ان کو حصہ دینا ہے، مال فے آئے تب بھی ان کو حصہ دینا ہے. اور جو باقی مسلمان صاحب خیر حضرات ہیں ان کے ذمے ہے ان کو کھانے کھلانا اور ان کے اوپر مال خرچ کرتے رہنا، تاکہ ان کا جو اصل مال وراثت ہے وہ ان کے بالغ ہونے تک کیا ہو جائے؟ محفوظ ہو جائے. سمجھ آ گئی دوستو بھائی؟ دیکھیے ذرا، یہ عرض کر رہا ہوں آپ کے لیے. اللہ فرماتے ہیں ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القری. سمجھ آئے کہ اب آپ بتائیے کہ جو آدمی قرآن و سنت کی یہ چیزیں جان چکا ہے، اس کے بعد وہ یتیم کے مال کی حفاظت کرے گا یا نہیں کرے گا؟ کرے گا، بشرطے کہ کچھ اس کی آخرت کے اوپر بھی نظر ہو. اللہ فرماتے ہیں ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القری. اللہ فرماتے ہیں کہ وہ مال جو بستی والوں کا اللہ نے لوٹا دیا ہے اپنے رسول کے اوپر، اس کے بھی 5 حصے کیے جائیں. مال غنیمت کا تو تھوڑا حصہ ملتا ہے نا کہ 4 حصے مجاہدین لے گئے، باقی حصے کے 5 حصے ہوتے ہیں، 5ویں کے 5. یہاں پر اس میں کوئی نہیں ہوتا کہ 4 حصے ایسے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ چونکہ مفت میں ملا ہے، گھوڑے تو دوڑائے نہیں گئے، لو جی اس کے حصے بناؤ. اس میں سے پہلا حصہ فللہ وللرسول، اللہ اور اس کے رسول کا ہے. نمبر 2 ولذی القربى، اور رسول کے قریبی رشتہ داروں کا ہے. نمبر 3 والیتامى، اور کن کا ہے؟ یتیموں. جو اصل ہمارا عنوان چل رہا ہے میں اس کے اوپر